ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہیں گے ہمارے اسپانسرز کا، جن کا تعاون ہمارے ساتھ ہیں۔ بیلا پیرس ملٹی کاسمیٹکس برانڈ، زیکسن ٹیکنالوجی سافٹ ویئر کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، لیدر لیف، ان کے ساتھ ساتھ گلوری ایونٹس اینڈ پی آر۔ جرسی تکے کی بات کریں تو بہت عمدہ ریسٹورنٹ، آپ جائیے گا، سحری کے اہتمام خاص طور پہ لازمی وہاں پہ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ رحمان فاؤنڈیشن بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جی ارتبی صاحب، بریک کے بعد کچھ مہمان ہمیں جوائن کیا خاص طور پہ، تو بتائیے گا۔ جی، بیٹی ممتحہ نے میں جوائن کیا ہے اور خوبصورت نعت پڑھتی ہیں، نعت کے تعلق سے گوشہ نعت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے آج نعت پاک ضرور سنیں گے، لیکن آج کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے۔ ہم زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں، اس کے فضائل کی بات کر رہے ہیں، اور جہاں پر ہم نے بات کو چھوڑا تھا وہیں سلسلہ کرام کو دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ پیر صاحب ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے کہا کہ ہر گلی گلی میں ٹیمیں گھومتی ہیں زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ موضوع بہت بڑا ہے، یہاں کہ یکم رمضان آتا ہے، مسجد سے بھی صدا آنے لگ جاتی ہے زکوٰۃ خیرات دے دیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک مینار شروع کرتے ہیں، اس میں بھی آدھی ٹائلیں لگتی ہیں اور وہ ایک سال کے لیے پوسٹ پون ہو جاتا ہے، وہ ایک سال تک وہ آدھا مینار چھوڑتے ہیں تاکہ اس کی پبلسٹی ہوتی رہے، مارکیٹنگ ہوتی رہے اور زکوٰۃ اکٹھی ہوتی رہے۔ اللہ، یہ جو دوہرا معیار ہے، محراب منبر سے صدا تو حق کی آنی چاہیے، صحیح بتانا چاہیے کہ مستحق تک پہنچنا چاہیے۔ اس محلے میں وہ مینار دیکھیں، مینار اس اللہ کے گھر کا بن رہا ہے، یہ بھی ذرا آپ پہ بات کیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے آج کے ہم صرف زکوٰۃ کے اعتبار سے جو دائرے میں چیزیں آ رہی ہیں وہ بیان کریں کہ مینار جو ہے وہ اللہ کے گھر کا بن رہا ہے، بے شک بننا چاہیے، مسجدیں خوبصورت ہونی چاہیے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جو ہے وہ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی زندگی کو اچھا کر دیں، خوبصورت کر دیں۔ مینار پہ جو آپ اس وقت 15-16 لاکھ 20 لاکھ لگا رہے ہیں، وہاں مخیر حضرات مل کے اس علاقے کے اندر جو فیض پوش لوگ ہیں ان کی بچیوں کی شادیاں کروا دیں، نہ کہ اس مینار کی مارکیٹنگ کر کے آپ پورے سال پیسہ اکٹھا کریں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک زمرے میں آتا ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کر لینی اس نام پہ اور پھر اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ لگی کہاں پہ ہے، یہ کیا کہتے ہیں جی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت سوال اور آج کے دور کی ضرورت ہے۔ وارثان محراب و منبر کو بھی اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے، اور آپ کے ٹی وی چینل لاہور رنگ کی وساطت سے میں اپنا پیغام ان احباب تک ضرور پہنچانا چاہوں گا کہ مساجد غنی ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اس مال کی میل ہے، اس مال کو پاک کرنے کے لیے، صحیح۔ تو یہ زکوٰۃ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے خرچ کی جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کر رہے تھے تو بیچ میں آپ کا بریک آ گیا، تو اس میں بات ہم کر رہے تھے کہ کسی ایک تنظیم کا نہیں، لوگوں کے بھی دل ہیں، اللہ تعالیٰ تو دلوں میں بستے ہیں۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے، اس میں ان سب تک 8 مصارف زکوٰۃ کے۔ حدیث فرمایا کہ میں جو ہوں بیمار تھا تو نے مجھے پوچھا نہیں، میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ میں حدیث پاک آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی شہرت ہے ان کے نام کی، اور احادیث کا ایک ذخیرہ ان کے سینے میں اللہ نے محفوظ فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے خصوصی دعا ان کے لیے فرمائی، جس کی وجہ سے ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ لاکھوں احادیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے میں محفوظ فرما دی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ٹھیک ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت تک نہ کی۔ اللہ، صحیح مسلم شریف ہے جی، اور بھی کتب احادیث اس سے بھری پڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اب دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، صحیح۔ اور وہ بندہ آگے سے عرض کرے گا، مالک تو تو رب العالمین ہے، تو تو مالک ہے، اللہ ہے، تیری ذات ان چیزوں سے پاک ہے، یا اللہ پاک کیسے تو بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا، وہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تم اگر اس کی عیادت کر لیتے تو تم مجھے اس کے پاس ہی پاتے۔ اللہ، اور اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا تک نہ کھلایا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تم نے کھانا نہ کھلایا۔ آج دیکھیں کتنے دروازوں پر راشن لینے کے لیے، یا کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں سحری افطاری کے لیے ترستے ہیں اور ان کے بچوں کے لیے کھانے کا اہتمام نہیں ہے۔ یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ڈھونڈیں، جیسا کہ ایک چیز دودھ لینے کے لیے جائیں، ہم گھی لینے کے لیے جائیں، سبزی اور فروٹ لینے کے لیے جائیں تو اچھی دکان ڈھونڈ کر اس سے لیتے ہیں، تو کیا ہم اس سلسلے میں تھوڑی سی کوشش نہیں کر سکتے
بلکہ آج کل تو ہم کہتے ہیں مل جائے، آج کل جو حالات ہیں. ہاں جی، تو وہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا، میں نے کھانا مانگا تم نے کھانا نہیں دیا. عرض کرے گا مالک تو تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو تو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا پالن ہار ہے، تو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، تو تجھے کھانے کی کیسے ضرورت پڑ گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ میرا بندہ تھا جس نے تم سے کھانا مانگا سبحان تھا، اللہ سبحان اللہ، تو تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اگر تم اس کو کھانا کھلا دیتے تو اس کے پاس ہی مجھے پاتے. اور تیسری بات آپ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیسرا سوال اللہ کی طرف سے ہوگا کہ اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی تک نہ پلایا. اللہ. اب یہ پانی، یہ دیکھیں پانی ہے، لیکن اس کی اتھارٹی کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ پاک نے بیان فرمائی، فرمایا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. ہم تو چھوٹا سا بعض اوقات معمولی سا کام سمجھ لیتے ہیں، ایسے ہی بھئی پانی پلانا تو چھوٹی سی بات ہے، نہیں بہت بڑی بات ہے. صحیح. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، اے ابن آدم تو نے پانی تک نہ پلایا. عرض کرے گا یا اللہ تو تو رب العالمین ہے، پوری کائنات کا پالنے والا ہے، تجھے پیاس کیسے لگی؟ اللہ فرمائے گا مجھے نہیں پیاس لگی، میرے اس بندے کو لگی تھی جس نے تجھے پانی کا سوال کیا تھا، اور تم نے پانی نہیں پلایا. اگر تم اس کو پانی پلا دیتے تو تم مجھے اس کے پاس ہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو زکوٰۃ کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا نقد رقم دینا ہی جائز ہے یا پھر ہم کوئی اشیاء بھی خرید کے دے سکتے ہیں؟ آپ دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں، اشیاء بھی اگر، لیکن نقد رقم دینے سے یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لے لیں، کہ ان کی جو ضرورت ہے، ان کی ممکن ہے ان کو آٹے کی ضرورت ہے، آپ ان کو بکرا خرید کے دے رہے ہیں. ان کو گھی کی ضرورت ہے، آپ ان کو کھجوریں خرید کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو نمک اور مرچ کی مسالے کی ضرورت ہے، دالوں کی ضرورت ہے، آپ ان کے لیے چینی کی بوریاں دے رہے ہیں. تو نقد رقم دینے سے یہ ہے کہ ان کی وہ ضرورت، یا پھر اگر آپ کچھ اشیاء ہی خرید کے دینا چاہتے ہیں تو پھر ان سے معلوم کر لیا جائے کہ آپ کی ضروریات کیا ہے، ضروریت کیا ہے. یہاں تک کہ آپ زکوٰۃ کو کسی کا اوپر قرض ہے وہ اتار دیں، وہ اتار سکتے ہیں زکوٰۃ میں سے. کیا وہ خوبصورت بات کر رہے ہیں. پیر صاحب کا یہ گفتگو جو سلسلہ کلام انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن نعت ہم شامل کریں گے. بیٹی منتہا ہمارے ساتھ ہے پروگرام میں، نعت شامل کرتے ہیں. بیٹے بسم اللہ کریں. خیر مقدم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی شہر کی نشریات رمضان رنگ، اور ہم آج بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کے مسائل اور اس کے فضائل پہ بات کی جا رہی ہے. گوشہ نعت کے اندر جہاں پر مختلف ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، نوجوان باصلاحیت ثنا خواں عبد الرحمن بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین کرام، آج کے تعلق سے جو ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ کے اعتبار سے، کہ زکوٰۃ جو ہے کسی ایک شخص کے ہاتھ میں پیسہ نہیں جانا چاہیے. یہی نظام جو متعارف ہوا، تو پھر زکوٰۃ کا نظام متعارف کرایا گیا، اور وہ اس کی تفصیلی انشاءاللہ بات کریں. لیکن یہ وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ گوشہ درود کا. یہ واحد سیگمنٹ الحمدللہ، یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ پوری جتنے میڈیا ہاؤسز ہیں وہاں پر لاہور رنگ کو یہ سعادت اہتمام حاصل ہے کہ لاہور رنگ کی اسکرین سے ہم گوشہ درود کی بات کرتے ہیں، گوشہ درود سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں. ہمارا مقصد صرف سیگمنٹ کا یہ ہے کہ بچہ بچہ درود خواں ہو جائے، نہ جانے کس کے دل میں ہماری بات اتر جائے، اور کوئی ایک شخص اگر پورے ماہ درود پڑھنے لگ گیا، ہم سب کی کاوش جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اور گوشہ درود کے اندر جو ہے آج جو ذکر کر رہا ہوں میں، وہ ایک ایسی شخصیت کا کہ انہوں نے اس بارے میں لکھا آب کوثر کتاب کے اندر، کہ ایک شخص جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے اور ہر مقام پہ درود پاک پڑھ رہا ہے. ایک بزرگ نے پوچھا کہ نوجوان، کہ ہر مقام کی اپنی دعا ہے، ہر مقام پر اپنی اپنی دعا پڑھی جاتی ہے، تم ہر مقام پہ درود پاک ہی کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے واقعہ بیان کیا کہ جب میں سفر حج کے لیے روانہ ہوا تو اکیلا نہ تھا، میرے ساتھ میرے والد بھی موجود تھے، جو کہ سفر کے دوران انتقال کر گئے. جیسے میرے والد کا انتقال ہوا تو ان کا چہرہ جو ہے وہ بگڑ گیا، سیاہ پڑ گیا، اور میں فکر مند ہو گیا کہ قافلے والے دیکھ کر کیا سوچیں گے کہ اس کا والد اتنا بڑا گناہ گار ہے. کہتے اسی اثنا میں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی. بس آنکھ لگی ہے، قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا. کہتے میرے کریم آقا، رحیم آقا، تاجدار مدینہ میں دیکھتا ہوں ایک نورانی چہرے والی ہستی تشریف لاتی ہیں، پاس آ کر میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی ہیں، میرے والد کا چہرہ نور نور ہو جاتا ہے. کہتے کہ میں نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟
اس غریب الوطنی میں اتنا کرم فرمایا کہ انا محمد رسول اللہ، میں تمہارا نبی محمد رسول اللہ ہوں کا میں نے کھڑے ہو کے سلام عرض کیا، کہا اتنا کرم فرمایا، یہ بھی بتا دیجئے کہ میرے والد کا کون سا ایسا عمل تھا کہ اتنی بڑی کرم نوازی ہوئی ہے؟ سرکار نے کہا بے شک تیرا والد گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، لیکن اس کی ایک عادت تھی کہ مجھ پہ درود پڑھنا نہیں بھولتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ میرے سرکار کا یہ بھی فرمان ہے جہاں آپ نے دو باتوں پہ آمین کہا وہاں اس بات پہ بھی آمین کہا کہ جب سرکار کا جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا نام آئے اور کوئی شخص جو ہے وہ آپ درود پاک آپ پر نہ پڑے وہ بھی ہلاک کو حضور نے کہا آمین۔ تو درود پڑھنا اپنے بچوں کو سکھائیے، گھروں کے اندر آپ لکھ کے لگا دیں کیا میں نے درود شریف پڑھا ہے، اس سے ہوگا یہ کہ آپ درود پڑھنا شروع ہوں گے اس کریم آقا پر جو ہمارے لیے غار میں بھی روتے رہے، حالت قیام میں اپنی امت کو یاد کرتے رہے، اور اپنے بچوں کو گڑتی دیجئے درود کی تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو سکے۔ آج کے موضوع کے تعلق سے بڑھتے ہوئے پیر صاحب آپ سے آخری سوال کروں گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب الحاج بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اور بڑے سخی مشہور ہیں پورے علاقے کے اندر، ان کے گھر کے باہر جو قطاریں لگ جاتی ہیں جی بڑا زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، انہیں کی بہن جو ہے زکوٰۃ لینے کے لیے لوگوں کے پاس جاتی ہیں، یہ کیا دورہ معیار ہے کہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں وہ منتظر ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، اور صاحب جو ہیں باہر بڑے مشہور ہیں سیلفیوں کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے کہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہو جائیں، وائرل ہو جائیں، اس لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ یہ جو آج کل کا سسٹم ہو گیا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا ذرا۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ بہت بڑے سخی ہیں۔ سخی، اور ایک اور بات شامل میں کر دوں، ہمارے ایک دوست ہیں بڑے پریشان ہوئے پچھلے دنوں جمعہ پڑھنے گئے تو وہاں پہ ایک علامہ صاحب نے کہا جو سیلری پرسن ہے وہ بھی زکوٰۃ دے گا۔ اب ایک بندے کی سیلری 50,000 روپے ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی 50,000 بڑی مشکل سے گزر بسر کرتا، دل کرے 5-10,000 ادھار بھی ہو جاتا ہو، اب وہ کیسے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا لوگوں کو پریشان کرنے والی بات ہے، تو آپ اس والے سے بھی رہنمائی ارشاد فرمائیے گا جی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی گفتگو سے 3 سوال اخذ ہوئے ہیں جی، اور میں تینوں سوالوں کا جواب مختصر وقت کے اندر، جی جی، وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے تو میں اس حساب سے تینوں سوالوں کا جواب دینا چاہوں گا۔ پہلا سوال آپ کا یہ کہ وہ جو سیلفیاں اور لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ اس کو لگایا جا رہا ہے، تو یہ جو ریاکاری اور دکھلاوا ہے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایسا سخی جو ریاکاری اور دکھلاوا کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت کی وعید آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میں نے تجھے اتنا مال دیا تھا تو اس مال کو تم نے کیسے کیا خرچ؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے بڑا خرچ کیا، بڑے لوگ کٹھے ہوئے، بڑی دنیا، بڑی خلقت، بڑا اس طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو نے میری راہ میں خرچ نہیں کیا، تو انہیں تو اپنی واہ واہ کرنے کے لیے، اپنی بلے بلے کروانے کے لیے، اپنی نمود و نمائش کے لیے، اور اپنے آپ کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے کہ لوگ سمجھے کہ یہ بہت بڑا سخی ہے۔ اللہ فرمائے گا اے ملائکہ یہ جھوٹا ہے اپنی بات کا جواب دینے میں، اس کو لے جاؤ اور گھسیٹ کے جہنم کے اندر پھینک۔ ایک طرف تو یہ بات ہوگی، دوسری یہ بات ہے کہ وہ بندہ ریاکاری بھی کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام جو کلام لا ریب فیہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، صحیح، پہلا مصرف جو ہے وہ قریبی لوگ ہیں، صحیح، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں۔ وہ فارسی کا مقولہ ہے ایک بزرگان دین کا، اول خویش بات درویش، بعد درویش۔ صحیح، تو پہلے اپنے عزیز و اقارب کے اندر تو دیکھ لینا، رشتہ داروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بھی حقوق بیان فرمائے ہیں۔ جی ہمارا آخری منٹ تک میں چاہ رہا ہوں جلدی جلدی جو ہے نا پیر صاحب، مطلب جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا جی جی، اس کی بھی وعید، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، ایسی بہت بڑی بات، جبکہ وہ لوگ باقی سارے ارکان کو مانتے تھے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ کا انکار کیا۔ اور انہوں نے کہا ابھی حضور پاک جو دنیا سے ظاہری تشریف لے کے گئے ہیں نہ یہ کریں ایسا، لیکن آپ نے کہا نہیں یہ میں نے لازمی کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، اور منکرین زکوٰۃ کے ساتھ آپ نے اعلان جنگ فرمایا، اور عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر آپ نے ان سے جنگ کی۔ تو اس لیے ہمیں زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوئے، آج کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرنے کی جب باری آتی ہے، وقت آتا ہے تو اس کو ہضم کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ آخری آپ کی بات کہ وہ جو جمعہ پڑھنے گیا ساتھی، تو مسجد کے اندر محراب سے اندر آواز اٹھتی ہے کہ جو سیلری پیشہ ہیں، ملازمت پیشہ ہیں، وہ بھی زکوٰۃ دیں۔
اب وہ زکوٰۃ کس طرح دیں؟ زکوٰۃ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ایسے پوری کائنات میں شرق و غرب شمال و جنوب کسی کی جرت نہیں اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر دے، بے شک، اور کسی کی یہ جرت اور ہمت نہیں کہ وہ خدائے لم یزل کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر کیا دے۔ کہنے، بہت تو شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نظام بنا دیا، ساری چیز ہمیں عطا فرما دی ہے، تو پھر بھائی دیکھنا پڑے گا وہ سیلری پیشہ ہے، اگر اس کی 50 لاکھ سیلری ہے نہیں کسی کی بھی، بالکل ٹھیک میں نے ہے، اگزامپل دی، بات ہی ختم کر دی، 50 لاکھ اس کی سیلری ہے لیکن اس کے 55 لاکھ مہینے کا خرچہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں، اور زکوٰۃ سیونگ پر ہے۔ صحیح اچھا، صحیح مطلب زکوٰۃ سیونگ کے اوپر ہے، کیونکہ عارف صاحب ٹائم بہت قلت ہے ٹائم کی، تو ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے، اس دعا کے ساتھ کی زندگی رہی کل دوبارہ ملیں گے نئے مہمان ساتھ نئی ٹاپک کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے ایک نعت جی عبد الرحمان صاحب کے عوض میں نعت لیں گے اور سب مہمانوں کو شکریہ ادا کریں گے۔ محمود حسین شفیع صاحب ہمارے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان وہ تشریف لائیں، آپ کا بھی سر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آخری کلام کے ساتھ میں رخصت لیں گے۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ آنے کے بعد، بسم اللہ۔